معزز ناظرین کرام، شیخ سلیم ظفر چینل کی طرف سے پروفیسر شیخ سلیم ظفر آج حضرت علی کربلا وجہ کی شہادت کے بارے میں اپنی معلومات پیش کرے گا۔ حضرت علی کربلا وجہ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوتی ہے، یعنی مسجد الحرام، اور حضرت علی کربلا وجہ کی شہادت بھی 21 رمضان کو مسجد کے اندر ہوتی ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے! جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے تو سب سے پہلا نظارہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو ملتا ہے، ان کا دیدار ملتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی خوراک مرتی جو ہے وہ اپنے زبان مبارک سے آپ کو دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان آپ کی زبان کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے تو کتنا مقام آپ کو یہاں سے ہی مل جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی جن کو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل اعوذ برب الفلق ہو، قل اعوذ برب الناس ہو، قل یا ایھا الکافرون ہو، یا اور کسی قسم کی قرآن پاک کے احکامات ہوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اے نبی ذرا اپنی زبان مبارک سے یہ فرما دیں، یہ اعلان فرما دیں۔ اور وہی زبان جو تھی وہی پیاری زبان پہ ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ جو ہے ٹچ ہو رہی ہے، تو کتنا مقام ہے، تو کتنا مقام ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر پیدائش ہو رہی ہے اور اس رمضان کو مسجد کے اندر آپ داخل ہو رہے ہیں، وہ شخص آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ وضو کرتے ہیں اور جب نماز کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کو وہ خنجر مارتا ہے، پکڑا جاتا ہے، لیکن جب پینے کے لیے مشروب پیش کیا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ پہلے یہ جو میرا قاتل ہے اس کو پلاؤ۔ پھر اس کے بعد یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کے ساتھ حساب کرنا، لیکن اگر میں زندہ رہا تو میں خود اس کا حساب جو ہے وہ لے لوں۔ تو یعنی آخری وقت بھی اپنے دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ جس وقت ایک کافر سے آپ کا مقابلہ ہوتا ہے، آپ نیچے ہیں، کبھی آپ اوپر آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ کشتی ہو رہی ہے، آخر وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ تھوک دیتے ہیں تو آپ نیچے اتر جاتے ہیں۔ بڑا حیران ہوتا ہے کہ آپ تو اتنے طاقتور ہیں۔ نے کہا کہ پہلے میں نے اگر تجھے قتل کرنا تھا، مارنا تھا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اب اگر میں نے تمہیں قتل کرنا تھا اپنی ذات کے لیے، اس لیے اپنی ذات کے لیے میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور اسی کا اثر ہوا تو اس کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوئی، وہ اسلام کی طرف اس کی توجہ ہو گئی۔ فاتح خیبر آپ ہیں، غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہے، ہر غزوہ کے اندر آپ کی شرکت ہو رہی ہے، آپ شجاعت کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ جب قلعہ خیبر کو فتح کرنا ہے آپ مختلف صحابہ کرام کو بھیجتے ہیں، لیکن جب آپ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، تو آپ اس کو اٹھاتے ہیں، اس دروازے کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، اور وہ مرحب جو آپ کا دشمن ہے اس کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، آپ ایک ہی وار کے اندر اس کا کام جو ہے وہ تمام کر دیتے ہیں۔ یہ ہے حضرت علی کربلا وجہ کی شہادت، یہ ہے آپ کا مقام۔ پھر اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کی طرف تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت علی کربلا وجہ کو کہا کہ آج اپنے میرے بستر پر آپ نے لیٹنا ہے،
اور لوگوں کی امانتیں واپس کر کے دوسرے دن مدینہ کی پہنچا۔ اور کسی نے جب پوچھا کہ آپ کو کیسی نیند آئی، کہا کہ پوری زندگی اتنی میٹھی، اتنی پیاری، اتنی گہری نیند نہیں آئی جتنی اس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر میں لیٹا اور مجھے یعنی مجھے نہیں پتا کہ کس طرح کافر آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور اپنا منہ لے کر جو ہے واپس جا رہے ہیں۔ آپ صبح اٹھے، لوگوں کو ان کی امانتیں دیں اور پھر اس کے بعد مدینہ کی طرف جو ہے تشریف لے گئے۔ جس وقت آپ کی پیدائش ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ کے والد محترم جو ہے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں آپ کی پیدائش کی خوشی کے اندر۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت آپ کو نبوت ملی تو اس وقت آپ نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ کون ہے جو میرا اس وقت جو ہے ساتھ دے گا۔ اکثر جو تھی وہ خاموش تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جن کی ٹانگیں بھی کمزور ہیں، جن کو آشوب چشم ہے، آنکھیں دکھ رہی ہیں، کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اگرچہ میری آنکھیں بھی دکھ رہی ہیں، اگرچہ میری ٹانگیں بھی بہت کمزور ہیں، لیکن میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور یہ اس فکرے کی لاج انہوں نے رکھ کر دکھا دی، آخر تک ساتھ دیا۔ انہوں نے ساتھ نہیں دیا بلکہ ان کے جو بیٹے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین، انہوں نے بھی کربلا کے اندر جو ہے وہ ساتھ دے کر دکھا دیا۔ یہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ تو ثابت یہاں سے کیا ہو رہا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو قرآن پاک کے بڑے بڑے عالم، حدیث کے عالم اور علم و ادب سے آپ کو ایک تعلق۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2000 اشعار ان سے یاد کیے تھے، علم و ادب کی باتیں۔ بڑے بڑے جو نصارہ آپ سے سوالات کرتے، آپ بہت ہی باریکی سے فوراً اس کو جوابات دیتے اور ان کو خاموش کر دیتے۔ پھر اس کے بعد حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر پر میرے پاس جو شخصیت ہوگی وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ہوگی۔ کتنا مقام ہے کہ حوض کوثر پر جامع کوثر پلایا جا رہا ہے، وہاں کون ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ 13 رجب المرجب کو آپ کی پیدائش ہوئی، 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان کی یہ جو جتنی باتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں جو ہے وہ توفیق عطا فرما دے۔ اس کے بعد یہی رمضان شریف کا مہینہ ہے جس کے اندر معزز ناظرین کرام ہم دیکھ رہے ہیں کہ 20ویں روزے کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کی نماز سے پہلے کچھ خوش قسمت لوگ جو ہیں وہ مسجدوں کے اندر اعتکاف کے طور پر ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ اعتکاف کی جو تاریخ ہے یہ بڑی پرانی ہے۔ یہ قرآن پاک کے اندر الفاظ آتے ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو کیا کیا، بنایا، تو پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میرے اس گھر کو پاک صاف کر دو، ان کے لیے اعتکاف کرنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے، نماز کی ادائیگی کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے۔ یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ جو اعتکاف ہے اس کا مقام جو ہے ابتدا سے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے غار حرا کے اندر بھی، مسجدوں کے اندر بھی اعتکاف کیا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ذہن میں رکھیں، اگر آپ نے کوئی منت ماننی ہے، کوئی آپ کا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے جسمانی، دماغی، روحانی، بہت ضرورت ہے، اس کے لیے بھی آپ ایک ذہن بناتے ہیں کہ میں نے
کچھ وقت کے لیے مسجد میں جا کر وقت گزاروں گا، یہ بھی ایک اعتکاف کی صورت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جس وقت آپ مسجد میں جاتے ہیں، روزانہ نماز پڑھتے ہیں اور وہ جاتے ہی مسجد میں 2 رکعت جو ہے وہ تحیت المسجد کے ادا کر لے، اور اس وقت یہ پکار دے کہ انی نویت سنت الاعتکاف، کہ میں نماز کا جو ہے مسجد میں بیٹھ کر جو اعتکاف چند منٹ کے لیے کر رہا ہوں، آدھے گھنٹے کے لیے، جب تک نماز فارغ نہیں ہوتی ہے بیٹھا ہوں، میں ذکر کر رہا ہوں، قرآن پاک پڑھ رہا ہوں۔ جب میں مسجد سے باہر نکلوں گا تو اس وقت کیا ہوگا کہ وہ جتنا وقت میں مسجد میں انسان کا گزرے گا وہ اعتکاف کی صورت ہوگی۔ لیکن یہ جو ہے رمضان شریف کے اندر جو اعتکاف ہے، یہ اس کا ایک اپنا مقام ہے۔ اس کے لیے مقصد اس کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، مقصد اس کا یہ۔ دوسرا جو ہے کہ جسم، لباس اور جو ہے نماز وہ انسان کا جو ہے پاک صاف ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں دنیاوی باتیں جو ہے کم سے کم کی جائیں، بہت کم کی جائیں، کیونکہ آدمی انسان نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، صرف کس لیے؟ اللہ سے لو لگانے کے لیے، بلکہ یہ ذہن بنا کر وہاں جاتا ہے کہ میں اس بہت ہی عالیشان بہت بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے گھر میں آ رہا ہوں، اور میں نے اس وقت تک اپنا سر نیاز وہاں جھکائے رکھنا ہے جب تک میری ضرورت، میرا مسئلہ، میری پریشانی ختم نہیں ہو جاتی۔ اس ذہن سے وہاں جو ہے انسان جو ہے وہ بیٹھے، ایک ایک سیکنڈ، ایک لمحہ جو ہے اس کو چھوڑ۔ لیکن یہ ذہن میں نہ رکھے کہ اسلام جو ہے رہبانیت کو پسند نہیں کرتا، اسلام رہبانیت کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جس طریقے سے گوتم بدھ تھے، انہوں نے کہا کہ دنیا کو چھوڑ دو، باہر چلے جاؤ، یا دوسرے کنفیوشس والے جو ہیں نہیں، زرتشت ہیں وہ نہیں، اسلام کہتا ہے کہ دنیا میں زندگی بسر کرو اللہ اس کے رسول کے مطابق، لیکن رمضان شریف کے اندر 10 دن جو ہے وہاں قیام کر لو، تو کیا ہوگا کہ پوری بستی کی طرف سے وہ ادا ہو جائے، اور وہ انسان جو جہاں بیٹھے گے وہ بہت ہی ان کا مقام ہوگا، ان کا وہ اللہ تبارک تعالیٰ جنت الفردوس جو ہے وہ عطا کرے۔ سب سے بڑی بات، 2 حج 2 عمرے کا ثواب دیکھو، مقبول فرقہ، اس کا ثواب جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ ایک معتکف کو عطا فرماتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنے بڑا اعزاز ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ معتکف جو ہے وہ واقعی اعتکاف کر رہا ہو۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اعتکاف کرنے والا اور اس کے بستی کے اندر جہاں رشتہ داروں میں کوئی فوتگی ہوتی ہے یا کوئی اور سلسلہ، تو وہاں وہ نہیں جاتا، اس کی مجبوری ہے، نہیں جا سکتا، تو اس کا وہ ثواب بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں، عنایت فرما دیتے ہیں۔ جا نہیں سکا لیکن اس کی مجبوری اگر، تو اسلام جو ہے وہ ہمارا دین فطرت ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے گھر میں کس طرح زندگی بسر کرنی ہے، ہم نے مسجد کے اندر جو ہے زندگی بسر کرنی ہے تو کس طریقے سے کرنی ہے، تاکہ اچھے طریقے سے ہم جو ہے وہ اپنے جسم کو، اپنے دماغ کو، اپنے روح کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ طاقتور کر سکیں۔ یہ اصل میں اسلام نے ہمارے لیے ہے یہ سارے جو ہے چیزیں جو پیدا کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اعتکاف کرنے والوں کا جو اعتکاف جو ہے اس کو قبول فرمائے، اور باقی جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے اس سے سلوک کرے، اچھے طریقے سے گفتگو کرے، دنیا میں گفتگو کم ہو اور قرآن پاک کی باتیں ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی باتیں ہوں، اللہ کے ذکر کی باتیں ہوں، صحابہ کرام کے ذکر کی باتیں ہوں، آل رسول کے ذکر کی باتیں ہوں، صالحین کے ذکر کی باتیں ہوں، تاکہ ہم سب کا دین اور دنیا جو ہے بہتر ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔